عموماً دیکھا یہ گیا کہ بیٹیوں کی پیدائش ہو جائے، پڑھے لکھے والدین بھی، مذہبی گرہنوں سے تعلق رکھنے والدین بھی، چہرے کے اوپر سیاہی آ جاتی ہے، پریشانی ان کو لگ جاتی ہے، اور بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور ایسے میں کہیں نہ کہیں ایک نیچر بھی ہے، ظاہر ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ذہن میں شاید یہ بات بھی آتی ہوگی کہ اس کی سیکورٹی جو ہے وہ ہم نے دینی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری طرف بیٹی کی پیدائش میں شاید یہ چیز آتی ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، فلاں وہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ بیٹی کی پیدائش در حقیقت وہ جو رحمت کا کہا گیا، رحمت کا نزول ہے، وہ صرف یہ کوئی مکالمہ نہیں ہے، یہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ عملاً ہے۔ پریکٹیکلی اگر آپ اس کے اوپر اللہ نے اگر آپ کو ہمیں شعور دیا ہو تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر کے اندر کس طریقے سے رونقیں جو ہے وہ عام ہو جاتی ہیں، آپ کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے اندر جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر ڈال دیتا ہے، ہماری سوچ ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، میں آگے گفتگو کروں گا کہ کس طریقے سے بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ وفادار ثابت ہوئی ہیں والدین کے لیے۔ تو ہمیں اس پہ کرنا یہ چاہیے کہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش ہو تو عقیقہ کا حکم ہے، 7ویں دن جا کر جو ہے وہ ایک بکرے کو ذبح کرنا اور خوشی کا اہتمام کرنا، اور اس حوالے سے حد الامکان جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے، اور بیٹی کے اوپر زیادہ، بیٹی کے اوپر کم بھی ہو جائے تھوڑا سا، بیٹے کے حوالے سے حکم ہے 2 کا، وہ کیوں ہے اس کی بھی ایک لاجک ہے۔ بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو حکم دیا جاتا ہے کہ والدین کو ایک پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیٹی ذریعہ ہے آپ کے رزق کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی زندگی کے اندر برکت کے لیے۔ بیٹی کی جب پیدائش ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ والدین کو کہ اب آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، اپنے بھی معاملات چلانے اور اس کے بھی معاملات چلانے ہیں۔ اس لیے عقیقہ در حقیقت ایک صدقہ ہے، دعا ہے، جس میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہیں۔ بطور بیٹی میں کوئی 5-6 چیزیں سجیسٹ کروں گا کہ وہ جو صفات ایک بیٹی کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہیں، وہ کیا ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے یقیناً آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو جو ہے بیٹیاں عطا کی ہوں گی، آپ میں سے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رحمت کا ایک سلسلہ کیا ہے، جتنی زندگی پوری اگر سجدے میں گزار دی جائے تو کم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے اندر گھروں کے اندر بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو بیٹی کی تربیت کے دوران نا سب سے پہلی ایک چیز ہے کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہے۔ اب یہ بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتی ہیں، اس کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا ہمیں، اور شریعت نے، دین نے ہمیں اس کو کام کا بتایا ہے۔ تو پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کے اندر حیا اور پاک دامنی کا ہونا لازم۔ حیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کیا ہے، وہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایسے میں اگر آپ دیکھیں وہ کیا ہے، حیا کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں آسان لفظوں میں، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اگر اس کو ہم آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہے، تو اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی، ایک موٹی سی بات ہے کہ پاک دامنی اور حیا یہ ہے کہ اس بچی کی پرورش اس طرح سے کی جائے کہ وہ کسی غیر محرم مرد سے انٹریکشن نہ کرے۔ اگر بامر مجبوری کہیں اس کو انٹریکشن کرنا پڑ رہا ہے، گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، تو وہاں اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، اس کے لہجے کے اندر سختی ہو۔ اور ہمارا یہ جو خوشحال، ہم آج کل جس ماڈرن دور کی بات کرتے ہیں اور یہ جو کفر کا دور ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خاتون کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے، آپ کسی بھی اجنبی سے گفتگو کریں تو آئی کانٹیکٹ کر کے گفتگو کریں، یہ سکھایا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر بامر مجبوری کہیں آپ کو گفتگو کرنی بھی پڑ رہی ہے تو وہاں پر اپنی نگاہوں کو جھکا دیجیے، لہجے کے اندر سختی پیدا کیجیے۔ اور یہ سلسلہ تمام بگاڑ کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے۔ تو یہیں پر ہی اگر آپ کام کر لیں تو، اور کسی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ شائنس از سکنس، یہ بھی آج کل ایک ماڈرن جو ہے ایجوکیشن میں کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے بچیوں کو کہ یہ جو حیا ہے، یہ جو شرم ہے، یہ کہیں نہ کہیں بیماری ہے، اللہ بچائے ہمیں اس سے۔ حیا اور شرم جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے، وہ ایک طاقت ہے، ایک بیٹی کی، ایک خاتون کی۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے بڑے پیارے نبی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ان کی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں ان کی۔ اچھا، یہ شعیب علیہ السلام بڑھاپے میں چلے گئے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جن گھروں کے اندر بیٹے نہیں ہوتے ہیں، بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ سارا کام ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس وقت کا جو سلسلہ تھا، بکریوں کو چرانا اور ساری چیزوں کو آگے لے کے جانا، تو یہ 2 بیٹیاں جو تھی وہ یہ کرتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین آئے وہاں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں
بکریوں کو لے کے جاتے ہیں جنگل میں چرانے کے بعد، ایک کنواں ہے اور اس کے اوپر جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں، اور ایک بڑی چٹان کو بعد میں اس کنویں کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اور نہ پلا سکیں۔ یہ دو بیٹیاں ہیں، تو یہ جب جاتی ہیں قریب تو اس چٹان کو یہ اٹھا نہیں سکتی، اور باہر جو تھوڑا بہت پانی پڑا ہوتا ہے وہ پلا دیتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس سلسلے کو دیکھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور خود اکیلے ہی اس چٹان کو ہٹا دیتے ہیں، قرآن میں پورا تذکرہ ہے، اور وہ پھر وہاں ان بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اور ایسے میں وہ بیٹیاں دونوں جب گھر جاتی ہیں اور اپنے والد سے معاملہ رکھتی ہیں سامنے کہ اس طریقے سے ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے جو ہے معاملہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا۔ اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام ایک بیٹی کو وہاں کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور اس فرد کو یہاں بلا لیں۔ اب قرآن کے اندر آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ جو بیٹی جب جا رہی تھی، شرم و حیا، اس کے چلنے سے شرم و حیا واضح ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تھوڑا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہم یہ جو شرم و حیا کی بات کریں یہ کتنی اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کہیں چل رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بہترین خاتون کون ہے؟ مختلف صحابہ نے مختلف جواب دیے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کوئی کام گھر پڑ گیا اسی گفتگو کے دوران، وہ گھر گئے اپنے اس کام سے۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں بیٹھی تھی، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ سب سے بہترین خاتون کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، کہا کہ سب سے بہترین خاتون وہ ہے جس کی نظر کسی غیر محرم مرد پہ نہ پڑے اور اسے کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور یہ گفتگو چلی رہی ہوتی ہے، تو ان کا بھی جب نمبر آتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے آپ بتائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات حضرت فاطمہ نے بتائی۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ بات یقیناً وہی کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے حیا اور پاک دامنی کا اس دامن کو پکڑے رکھا، اور پھر انتقال سے پہلے وصیت کی کہ میرا جو جنازہ ہے وہ دن کی روشنی میں نہ نکالا جائے، میری جو میت ہے اس کو رات کے اندھیرے میں نکالا جائے، کیونکہ جب ہم جنازے کو اٹھاتے ہیں تو کفن ہونے کے باوجود بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قد کتنا تھا، جسامت کی کیا کیفیت ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی کوئی غیر محرم مرد جو ہے وہ اس کی نظریں مجھ پر پڑے۔ تو یہ کیفیت ہے حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے، اور ہم جب دیکھیں چیزوں کو تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور اس حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا کیفیات جو کفار نے ان کے حوالے سے ایک بہتان ان پہ لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات وحی کی صورت بھیج دی، 10 آیات ایسی ہیں کہ جو پاک دامنی اور حیا کے حوالے سے جو ہے نا لبریز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو وہاں ایک بچے کے ذریعے گواہی دلوائی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جب لوگوں نے بات کی اس وقت بھی ایک نومولود جو بچہ تھا اس کے ذریعے اللہ نے اس کو زبان دی۔ لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بات آتی تو اس وقت قرآن مجید کی آیات کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ پاک دامنی اور حیا کا درس جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو پہلی جو صفت ہے وہ ایک بچے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ پاک دامنی اور حیا مکمل طریقے سے ہونی چاہیے۔ دوسری صفت، بچیوں کے اندر عبادت کا